بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں، سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جب آپ کو غصہ آ جائے درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کی زندگی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ٹینشن میں کمی آتی ہے۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ انگور خون کی نالیوں میں آرام پہنچاتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے میں لگاؤ، چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ جسم میں کسی بھی باعث گرمی ہو، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سونف بنائیں، آدھا چائے کا چمچ دن میں 2 سے 3 بار پانی کے ہمراہ پی لیں۔ ہاتھوں پیروں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو، دماغ کی کمزوری ہو، بھول جانے کا مسئلہ ہو، ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ سرسوں کا لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے، شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں رہے گی انشاءاللہ۔ گنے کا جوس پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ خالی پیٹ پانی پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ روٹی کے اندر دودھ ڈال کر کھاؤ، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کمزور نہیں ہوتا۔ گڑ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو، 7 کھجوریں لو، اس پر 21 بار استغفار، 21 بار لا حول ولا قوت، 21 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مار دو، کسی غریب کو دے دو۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم ہوتی ہے۔ دالوں کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ لیموں پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ اپنا مسئلہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں، ایسی عورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملے گی۔ سوتے وقت ناف میں بادام کا تیل لگا کے سو جائیں، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے نہار منہ 1 عمدہ پکا ہوا آڑو کھا لیں، آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ کا پی لیں۔ لونگ کو منہ میں رکھ کر چوس لینے سے کھانسی آنا بند ہو جاتی ہے۔ بالوں میں دودھ مسل لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا لینا مفید ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھائیں۔ باجرے کی روٹی انسان کے جسم کو چاق و چوبند رکھتی ہے، جسم کی چربی کم کرتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے استعمال نہ کریں، پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گلا خراب ہو جائے،
सरसों के तेल से मालिश करें, अफाका होगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला हो, जब भी नहाएं बाद में 1 गिलास पानी का पी लें। सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। बादाम खाने से याददाश्त तेज़ होती है। सोने से कबल थोड़ी देर चहलकदमी करने से दिल की बीमारी नहीं होती। मटर खाने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे मुलाकात से नहीं बनते बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। अगरबत्ती घर में जला दो, घर से नहूसत हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर आप रात को सोने से कबल दूध पीने की आदत बना लें तो आपको बेहतरीन नींद आएगी। नाज़रीन, बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाया करो। जिस्म सेहतमंद रहता है और कभी कमज़ोरी भी नहीं आती। कद बढ़ना रुक जाए, निहार मुँह रोज़ाना लटके, कद दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। नक्सीर का खून अगर बार बार बहता हो, दिमाग कमज़ोर होने की अलामत है। अगर जापानी फल खाया जाए, मरीज़ सेहतमंद रहता है। गन्ने का रस जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है, दिल और दिमाग को फरहत बख्शता है। दुबले पतले अफराद के लिए गन्ने का रस मुफीद है, कमज़ोरी को दूर करता है। अंडे का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें बल्कि चेहरा धो लें। चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी, चेहरा साफ होगा। सर पर जैतून का तेल लगाने से बाल नहीं गिरते। शीशा साफ करने के लिए रुई पेट्रोल में डुबोकर शीशा साफ करें, जल्दी से चमक जाएगा। अगर आप सोते वक्त 1 चुटकी अजवाइन की और 7 दाने काली मिर्च के चबाकर खा लें, ऐसे ही सो जाएं। इस तरह मर्दाना ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। माश की दाल खाने से जिस्म पर पड़ने वाले सफ़ेद दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। खुश्क धनिये के 3 से 4 दाने चबाने से कह नहीं आती, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। हल्दी बूढ़े चेहरे को भी जवान करती है। नाज़रीन, जब भी कहीं दर्द हो 7 बार सूरह नास पढ़कर वहाँ पर दम कर दें, इंशाअल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। सुबह नाश्ते के बाद 1 इलायची चख लिया करो, बूढ़े लोगों की तरह सांस नहीं फूलेगा। रोज़ाना 1 सेब खाने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं, हमेशा जवान रहेगी। चने की दाल के पानी से 1 हफ्ते तक मुंह धोएं, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी, चेहरे से चिकनाई ख़त्म होगी और दाने भी ख़त्म हो जाएंगे। आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें। आम का अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक चलेगा। नाज़रीन, चावलों का पानी उबालकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। नाफ में तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहिली, ढीलेपन को दूर करता है। गर्दन की तेल से मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। पुदीने की चटनी बनाकर खाते रहने से बदलते मौसम का बुरा असर नहीं होता। 4 चीज़ों से रिज़्क़ की फरावानी रुक जाती है। सुबह फजर से तुलू आफ़ताब तक सोते रहना, नमाज ना पढ़ना, सुस्ती करना, अल्लाह का शुक्र अदा ना करना। चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ एक काम करें, सुबह निहार मुँह केला खाने से पेशाब की जलन दूर होती है।
بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں، بعد میں نہیں۔ پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو، دوپہر کے وقت کالی مرچ کو چبا کر کھا لیا کریں۔ روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، چہرہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کے کھائیں، وزن اور پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہوتی ہے۔ کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض، امراض قلب میں مفید ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے، سبزیاں کھایا کریں، لمبا سجدہ کیا کریں، کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اگر کہیں سے جسم جل جائے، ہرا دھنیا پیس کر جلی ہوئے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں، چھالے نہیں پڑیں گے، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ 1 ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا کر نہ کھانے سے اور تیزی سے نگل جانا پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ لیموں کا رس رات کو اپنے چہرے پر لگا کے سونے سے چہرہ سفید ہوتا ہے۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا۔ کچے دودھ کو سانولی رنگت اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے۔ اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ دانت میں درد ہے تو دانت پر برف اور کالی مرچ کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلیں، میل دور ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، ان کو دودھ میں کھجوریں ڈال کے اس کا جوس بنا کے دے دیا کریں۔ اس سے بچوں کا قد بڑھنے لگتا ہے، جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے، بچے صحت مند نظر آتے ہیں۔ جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہیں، یا سلاموں روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، صرف 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کو بدن کی کمزوری ہے تو دودھ میں کھجوریں پکا کے کھا لیں۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ اگر بہت زیادہ بلغم ہے، سوتے وقت سر کے نیچے زیادہ تکیے رکھ لینا بہتر ہے۔ سیدھا لیٹ جانے سے بے سکونی بڑھتی ہے، کیونکہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہو رہی ہے۔ ناظرین، چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب استعمال کریں۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھایا کریں۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے قطروں پر چلنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھاؤ،
پیشاب کی رکاوٹ دور ہوگی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کے بدن میں سونے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ ہاتھ سن ہونے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس ملا کر 1 گلاس پانی میں ڈال کے پی لو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر ضرور بہائیں۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف کے ڈالیں اور ساتھ میں دار چینی بھی شامل کر لیں۔ اس قہوے کو 2 سے 3 بار استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ انار آنتوں کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ سوتے وقت منہ کھول کر سونا، اس کی وجہ ناک کے گدود بند ہے۔ ناظرین، ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویزلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگائیں، پھر دھو لیں۔ دودھ کی بلائی کا کچھ دیر مساج کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ جو لوگ موٹے ہیں، اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، لیموں کا اچار کھائیں۔ مثانے کی کمزوری ہو، پانی کا زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ سونف نہار منہ چبا لیا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ دماغ کو تیز کرنا ہے، بکرے کے سر والا گوشت کھائیں۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کاکروچ وغیرہ اور آپ چیونٹیوں سے پریشان ہیں، فرش پر چاک کی لکیریں کھینچیں، کیڑے نہیں آئیں گے۔ بال جلدی لمبے کرنا چاہتے ہو، چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن میں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جلدی بیمار نہیں ہوتے۔ مکئی کے گیندے کی آگ پر چاول بنانے سے چاول مزیدار بنتے ہیں۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب وال ٹھیک ہوتے ہیں۔ ملٹھی اور گڑ ملا کے کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، اس سے آپ کے بالوں کی خشکی دور ہوگی، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سر میں جہاں گنج پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے بال آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں اور کھیرے کا رس لگاؤ، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کافی کے زیادہ استعمال سے
انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے تمام قسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو، 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ الرجی میں ادرک کی چائے پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ کالا نمک چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو تو دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات ملے گی۔ بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغنی بادام ڈال کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں میں زخم ہے تو بیر کا استعمال فائدہ مند ہے۔ معدے کی تیزابیت میں کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اسے ہلکا سا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس نکال کر داغ دھبوں پہ لگائیں، افاقہ ہوگا۔ 1 گاجر روزانہ کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ شام کو زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت اور آرام ملتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد فوری سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ نماز پڑھنے سے آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم میں فوری طاقت ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھجور کھائیں۔ ناشپاتی کھانے سے پیٹ کا بھرنا کم ہو جاتا ہے۔ کمر کے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کا درد دور ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔